السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو ایمرجنگ ایشو ہے اس کے بارے میں، جس کو ہم اپنی میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز یعنی میسلڈ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ کسی زمانے میں اس کا نام نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہوا کرتا تھا، یعنی نیفلڈ، لیکن آج کل ان کا نام چینج کر کے میسل رکھا گیا ہے، یعنی میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز۔ نام چینج کرنے کے پیچھے دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تو جو الکوہل کا لفظ یوز ہوتا ہے وہ بعض سوسائٹیز میں ایز سوشل اسٹگما کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بیسک پیتھوفیزیولوجی ہے اس کنڈیشن کی وہ میٹابولزم سے ریلیٹڈ ہے، یعنی میٹابولک ڈسفنکشن سے ایسوسیٹڈ ہے، اس لیے ان کا نام چینج کر کے میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز رکھا گیا۔ بہت ہی امپورٹنٹ وجہ ہے کرپٹوجینک سیروسس کی، یعنی بعض اوقات آپ کو وجوہات کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ لیور سیروسس کیوں ہے، تو ان میں جو میسلڈ ہے یعنی میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز، اس کا بہت ہی بنیادی رول ہے، اور اکثر جن مریضوں کو ہیپاٹائٹس نہیں ہوتا ان مریضوں میں آپ کو میجورٹی آف دی کیسز میں میسلڈ ایک وجہ ملتی ہے جس کی وجہ سے لیور سیروسز ہو سکتی ہے۔ اب میسلڈ ہم کب لیبل کرتے ہیں؟ عام فیٹی لیور ڈیزیز کو ہم میسلڈ یعنی میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز ہم لیبل نہیں کرتے۔ اس کے لیے ایک تو لیور کے اندر کم از کم مور دین 5% فیٹس کی انفلٹریشن ہونی چاہیے، یا آپ پیشنٹ کو جو کارڈی میٹابولک رسک فیکٹرز ہیں جس طرح سے اوبیسٹی ہے، پرٹیکولرلی ان کیسز میں جہاں پہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس 25 سے زیادہ، یا پیشنٹ کو انڈر لائن ڈائبٹیز ہے، یا ہائپر ٹینشن ہے، یا ڈسلیپیڈیمیا ہے، تو ان 4 رسک فیکٹرز میں سے اگر کوئی ایک بھی رسک فیکٹر ہو اور ساتھ میں فیٹی لیور بھی ہو تو اس کو ہم ایز میسلڈ لیبل کرتے ہیں، پرووائڈیڈ دیٹ کہ اس پیشنٹ کے جو لیور فنکشن ٹیسٹس ہیں، جس طرح سے اے ایل ٹی ہے جس کو ایس جی پی ٹی کہتے ہیں، یا اے ایس ٹی ہے، یا الکلائن فاسفیٹیز ہے، وہ بھی اپر لمٹ سے زیادہ ہو، اور میجورٹی آف دی کیسز میں 2 to 3 times یا 2 to 5 times ایون اپر لمٹ آف نارمل آپ کو یہ ٹیسٹ مل سکتے ہیں۔ اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو باقی کازز ہے لیور ڈیزیز کے، ان کے ٹیسٹ آپ کے پاس نگیٹو آ جانے چاہیے بیفور لیبلنگ اے پیشنٹ ایز ہیونگ میسلڈ، یعنی ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن، اینٹی ایچ سی وی اینٹی باڈیز، اینٹی مائٹوکانڈریل اینٹی باڈیز، اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز، سیرم سیروپلازمین، اور جتنا بھی ورک اپ ہے لیور ڈیزیز سے ایسوسیٹڈ وہ نگیٹو ہونا چاہیے، تبھی آپ پیشنٹ کو جا کے میسلڈ لیبل کر سکتے ہیں۔ جو کلینکل پریزنٹیشن ہے اس کنڈیشن کی، بنیادی طور پر یہ کنڈیشن جو ہے اسمپٹومیٹک ہے، یعنی کوئی خاص علامات اس بیماری میں نہیں ہوتی مریض کو۔ بعض اوقات ایکسیڈنٹلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے جب آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں کسی اور وجہ کے لیے، اور الٹرا ساؤنڈ کے اندر فیٹی لیور آ جاتا ہے، یا بعض اوقات ہلکی سی رائٹ ہائپوکانڈریم ایریا میں مریض کو پین ہو سکتی ہے، لیکن میجورٹی آف دی کیسز میں یہ کنڈیشن جو ہے ایسمپٹومیٹک ہے، بغیر علامات کے ہوتی ہے۔ اور جو آپ کے ٹیسٹس ہیں اے ایل ٹی، اے ایس ٹی، بلروبین، وہ بعض اوقات نارمل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان ٹیسٹوں میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ اب جو نیکسٹ آپ نے اسٹیپ لینا ہے وہ آپ نے FIB-4 ایک اسکور کا نام ہے، وہ آپ نے لازمی کیلکولیٹ کرنا ہے ان پیشنٹس کا جن پیشنٹس میں یہ بنیادی پیرامیٹرز پورے ہوں، یعنی اے ایل ٹی ایس ٹی زیادہ ہو، فیٹی لیور ہو، بی ایم آئی مور دین 25 ہو، اور باقی کازز جو ہے لیور ڈیزیز کے وہ نیگیٹو ہوں، تو پھر آپ نے FIB-4 اسکور کرانا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں اسکور کے۔ اگر آپ کا اسکور 1.3 سے نیچے ہے تو آپ کو مزید کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا اسکور 1.3 سے 2.6 کے درمیان ہے تو آپ کو مزید کچھ انویسٹیگیشنز اس طرح سے فائبرو اسکین ہے یا ایم آر الاسٹروگرافی یہ آپ کو کرانے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا اسکور 2.6 سے زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی ہیپاٹالوجسٹ گیسٹرو انٹرولوجسٹ سے مشورہ لے لیں۔ اب FIB-4 اسکور کیا ہے؟
بیسکلی یہ فائبروسس کی سیویریٹی کو ایک رف طریقے سے ڈاکومنٹ کرنے کا پیرامیٹر متعین کیا گیا ہے جو گوگل کے اوپر فریلی اویلیبل ہے. اس میں آپ کے پاس پیشنٹ کی ایج ہونی چاہیے، ALT، AST اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ، یہ 3-4 پیرامیٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس سے آپ ایزیلی یہ فائبروسس کا اسکور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب جو فائبروسکین ہے اس میں بھی ڈفرینٹ سٹیجز میں آپ کو فائبروسس مل سکتی ہے. بعض اوقات سیروسس والی سٹیج بھی آپ کو پیشنٹ کو مل سکتی ہیں، اور 4 بنیادی طور پر فائبروسس کے سٹیجز ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو فائبروسکین کے تھرو اس کی معلومات مل سکتی ہیں. اب تشخیص کے بعد بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے اور کن مریضوں کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے پاس فائبروسس سٹیج 2 ہے اور فائبروسس سٹیج 3 ہے، تو ان کے لیے بنیادی طور پر ٹریٹمنٹ ریکمینڈڈ ہے. F1 یعنی فائبروسس سٹیج 1 کے لیے ٹریٹمنٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور جو مارچ 2024 میں ایک ڈرگ لانچ ہوا تھا جو بیسکلی FDA اپرووڈ ہے فار میسلڈ، دیٹ از ریزمیٹروم، بیسکلی TSH بیٹا ریسیپٹر کو جا کے اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور آپ کی باڈی میٹابولزم کو اس طرح سے الٹر کرتا ہے کہ جو آپ کی میٹابولزم ہے وہ روٹین سے زیادہ کام کرنا سٹارٹ کر لیتی ہے. اگر آپ کا باڈی ویٹ 100 سے نیچے ہے تو اس کی ڈوز 80 mg پر ڈے ہوتی ہے، اور اگر آپ کا باڈی ویٹ 100 سے زیادہ ہے تو 100 ملی گرام پر ڈے تک اس کی ڈوز دی جا سکتی ہے. کچھ پرانے ڈرگز بھی ہیں، جس طرح سے پیوگلیٹازون کسی زمانے میں یوز ہوتی تھی، جس طرح سے وٹامن ای کیپسول یوز ہوتے تھے، اور ڈفرینٹ ہیپیٹو پروٹیکٹیو ایجنٹس پہلے زمانے میں یوز ہوتے تھے. لیکن آج کل جو ریزمیٹروم ڈرگ لانچ ہوا ہے اس کو FDA اپروول ملی ہے اور آپ ان مریضوں کو دے سکتے ہیں پرووائڈیڈ جو آپ کے ٹریٹمنٹ پیرامیٹرز پہ پورا اترے. تھینک یو.